لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. لیس منا دا معنی سرکار نے فرمایا وہ بندہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں. غور کرو کہ الفاظ ہے ٹف نے. لیس منا وہ ساڈے وچوں نہیں ہے. مطلب کہ یہ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاماں وچوں ہے ہی نہیں. کون وہ کیڑا پد وقت ہے کہ جہدے بارے حضور فرما رہے ہیں لیس منا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں, وہ مسلماناں وچوں ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں نہ کرتا, فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا آپ تو چھوٹے تے رحم نہیں کرتا. من لم یرحم صغیرنا, جڑا چھوٹیاں تے رحم نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں ہے. اور حضور نے کہ فرمایا ولم یؤخر کبیرنا, جڑا آپ تو وڈیاں دی عزت نہ کرے, فرمایا وہ بھی ساڈا کچھ نہیں لگدا. ساڈا امتی ہوے جڑا چھوٹیاں نہ پیار, چھوٹیاں تے رحم کرے تے وڈیاں دی عزت کرے. اے حضور دی تعلیم ہے. اور کیسے الفاظ نے فرمایا جڑا چھوٹیاں دے رحم نہ کرے وڈیاں دی عزت نہ کرے وہ ساڈا کچھ نہیں لگدا. اور اگے سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا, اور حضور نے فرمایا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ, جڑا نیکی دا حکم نہیں نہ کردا, وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ, تے لوگاں نو برائیاں تو منع نہیں کردا, فرمایا وہ بھی ساڈا کچھ نہیں لگدا. ساڈا غلام ہوئے جڑا چھوٹیاں تے رحم کرے, وڈیاں دی عزت کرے, اور نیکی دا حکم کرے, لوگاں نو برائی تو منع کرے, فرمایا ساڈا غلام ہو گئی. اس واسطے اساں اس چیز نے حدیث میں واللہ اسی سمجھ جائیے اور اس تے عمل کرنے والے بن جائیے نا, معاشرے جو سارا فساد ہی ختم ہو جاتا ہے. سب تو بڑا فساد ہے وہ چھوٹے وڈیاں دی عزت نہیں کرتے, اور وڈے جڑے نے وہ بھی چھوٹیاں تے رحم نہیں کرتے. یہ دونوں طبقیاں دی اصلاح ضروری ہے. اور پھر نہ نیکی دا حکم دیتا جا رہا ہے, نہ برائیاں تو منع کیتا جا رہا ہے. عوام گنگی ہو چکی ہے. عوام کے خواص نے جنہاں نے نیکی دا حکم دینا ہے, وہ تسی سوشل میڈیا تے جاؤ نا تے بڑے بڑے مولوی جڑے نے وہ جھوٹا مار رہے ہیں, اور عوام نو ہنسی مذاق لہو لعب کے اندر انہاں مبتلا کر رکھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بجائے اس نے کہ وہ عوام نو سمجھان کے تسی تماشبینی نو بے حیائی نو فروغ نہ دو, باز رہو تسی مسلمان ہو, اور شہرت کی خاطر چند ٹکیاں دی خاطر تسی میڈیا تے چلے جاؤ, میری ملت دیاں رہنا, ساڈیاں عزتاں بے حیائی نو عام کیتا ہوا ہے. مختلف ایپاں نکل آئی ہیں نیٹ دے اوتے, اور میں اپنے بزرگاں دوستاں نو یہ پیغام دواں گا, انہاں نو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنیاں دیاں بہناں اوتے غور کرن بھی انہاں نو موبائل کیوں لے کے دیتا ہے, کیڑی مجبوری ہے. سب تو بڑی کی ہوگا کاروبار ہے اس بچی دا, ساڈی ماں دا جڑے کھاتے اندر موبائل یوز کرتی ہے, نیٹ والا ایپاں نکلیاں نے انہاں دے اوتے, اور پھر بے حیائی نو عام کر رکھیا انہاں لوگاں نے. اور واللہ میں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے کہنا ہے کہ مسلمان اس ویڈیو نو ویکھ کے, انہاں تصویراں نو ویکھ کے نہ تے او توبہ کردا ہے. سچا مسلمان جڑا نا توبہ کردا ہے, یار مسلمان کس پاسے ٹر پے نے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. اور تسی ساریاں ذاتاں تے رکھ دیو, اے بھی تے دسو سانو کہ مسلمان بھی ہے اور کہ نہیں. اسی میڈیا تے ایسیاں آئیڈیاں بھی دیکھیاں کہ جنہاں دے نام دے نال سید دا لفظ لکھیا ہوندا ہے, لیکن انہاں دی تصویر نو ویکھن نو شرم آندی ہے, انہاں دی ویڈیو چیک کرن تے شرم آندی ہے کہ اے کی ہے. اس ذات نو بدنام کیتا جا رہا ہے. بہرحال ذات نجات نہیں ملے گی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اتے اطاعت نجات ہوے گی. تو علامہ اقبال نے فرمایا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرماتے ہیں تم غزہ میں ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود, تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود. آج یہ مسلمانوں کی کفیت بن چکی ہے کہ انہیں اگر ان کی طریقے کار کو اگر کوئی غیر مسلم بھی دیکھ لے تو وہ بھی شرما جاتا ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ جو انڈیا کے پروگرام ہوتے ہیں فحاشی والے ہوتے ہیں, ڈرامے فلمیں وغیرہ وغیرہ, آج مسلمانوں نے انہیں جو ہے پیچھے چھوڑ دیا, یہ آگے چلے جا چکے. تو اس معاشرے کی بھی روک تھام ہونی چاہیے, ہمیں ہر کام میں دیکھنا چاہیے.
اور یہ نیٹ کا میں یہ بھی پیغام اپنی ملت کو دینا چاہتا ہوں جو نیٹ کو یوز کرتے ہیں، جو تم نے گندا مواد اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہے، ایک دن اگر تمہاری موت آ جائے تم تو مر جاؤ گے، تمہارا وہ گندا جو مواد اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ وہی برقرار رہے گا۔ جب وہ تمہارے مرنے کے بعد اس کو کوئی چیک کرے گا تو پھر تمہیں کیا کہے گا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری تعریف کرے گا؟ وہ تمہاری اس بے حیائی کو، اس گندگی کو دیکھ کے وہ تمہاری تعریف کرے گا؟ پھر یہ تو عوام ہے، میں بات کر رہا تھا خواص کی، خاص لوگوں کی، مولویوں کی، یہ نیٹ کے اوپر ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہ بے حیا داڑھی چہرے پہ رکھی ہوئی ہے، وہ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حکومت تو ہے، آپ خود ایسی ہے، میں اس کو کیا کروں؟ اگر اسلامی حکومت ہوتی اور کوئی غیرت مند حکمران ہو، اس کے اندر کوئی غیرت ایمانی ہو، تو ایسے لوگوں کو جو ہے گرفتار کرے جو دین کو بدنام کر رہے، مسلمانوں کی تہذیب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وہ مولوی ہو، کوئی پیر ہو جو ایک ٹک ٹاک بناتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، اور لوگ اس کی ویڈیوز کو، اس کی فوٹوز کو دیکھ کے، اس کی میڈیا کی سرگرمیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا حال ہے، تو اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر ہمیں کون سا ممانعت آ جائے گی؟ یہی ہے نا؟ تو ان کے لیے بھی، انہیں بھی شرم کھانی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے جو میری معلومات میں ہے وہ یہ ہے کہ چند ایپیں ایسی نکلی ہیں، ان کے اوپر کچھ ویڈیوز ڈالی جائیں، اس کے ویوز بڑھیں، اس کے لائک بڑھیں، تو پھر ان کو کچھ جو ہے وہ ایپ استعمال کرنے والے کو کچھ پیسہ ملتا ہے۔ میں نے کہا واہ واہ مسلمانوں، تم پیسے کی خاطر مسلمانوں کی بیٹیاں ننگا سر کر کے، فحاشی والا لباس پہن کے، اسلام کی دجیاں اڑا کے چند پیسے وصول کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو نیٹ یوز کر کے ایسے پروگراموں کو جو ہے پروگرام چلواتی ہیں، یام ڈراموں کے، فلموں کے اندر جو مسلمان کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں آتی ہیں، یہ لڑکے آتے ہیں، وہ فحاشی اور یعنی کو فروغ دیتے ہیں چند ٹکے وصول کرنے کے لیے۔ انہیں اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج بھی جتنے ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور سب سے بڑا یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں مر جاؤں گا تو جو بے حیائی میں نے اپلوڈ کی ہے، آج لائیو دوست لائیو کال چلاتے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر یا کہیں بھی، تو پیچھے وہ بے حیائی کے سانگ لگے ہوتے ہیں، بے حیائی کے، اگر پیچھے نعت لگی ہو، کوئی تلاوت چل رہی ہو، پھر کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان دوستوں سے بھی میں مخاطب ہوں، اس طبقے سے بھی جو کہیں فروٹ کی ریڈی پہ بھی کھڑے ہوں حضرت، تو ساتھ وہ فوٹوگرافر رکھا ہوتا ہے، یہ مولویوں کا حال ہے۔ تو چاروں طرف سے وہ نہ جو فوٹوگرافر ہوتا ہے تصویریں بناتا ہے، حضرت صاحب ریڈی کے اوپر کھڑے ہیں، تو وہ کوئی 10-20 جو ہے تصویریں بنانے کے بعد حضرت صاحب کی آئی ڈی پہ اپلوڈ کرتا ہے، حضرت صاحب فروٹ خریدتے ہوئے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ کم از کم میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے میڈیا کے اوپر آنا ہے تو کم از کم کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں، اس کے اندر کوئی اصلاحی گفتگو کریں، اس کو میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں تاکہ تمہاری بات سن کے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی آیت جو ہے بیان کریں، حدیث بیان کریں، یا اصلاحی گفتگو ہے اس کو پورے طریقے سے جو ہے اس کی سیٹنگ کر کے اپلوڈ کریں تاکہ تمہاری گفتگو سن کے کوئی سبق تو حاصل کرے۔ فروٹ خریدتے ہوئے ایک کام رہ گیا، صرف حضرت صاحب لیٹرین میں جاتے ہوئے ایک کام رہ گیا، بس باقی سارے حضرت صاحب نے کام کر چھڑے۔ اللہ ہدایت دے۔ میں بڑے بڑے ویکھے نے پیر تے مولوی جناب اعلیٰ ایک دن کے اندر 100 تصویر بنا کے اپلوڈ کر دینے، حضرت صاحب گڈی چو نکلتے ہوئے تے گڈی چواڑتے ہوئے تے جناب حضرت صاحب جناب اعلیٰ روٹی کھاتے ہوئے، حضرت صاحب فلاں کرتے ہوئے، صرف ایک کام نہ کیا وہ رہ گیا، بس باقی سارے ہو گئے نے۔ حضرت صاحب اے عنان قریب ہو سکتا ہے بھی ہوئی حضرت صاحب لیٹرین میں داخل ہوتے ہوئے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اے کی ہو رہا ہے؟ جنہ قصہ مقصد جنہ اصلاح کرنی سی وہ خود بگڑ چکے ہیں۔ میں حدیث پوری کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا۔ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ جیڑا نیکی دا حکم نہیں کردا، فرمایا ساڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ کیوں مولوی ذرا اپنے کردار تے ذرا غور تے کرن، تو انہاں نے تے خود ایک گلاں عوام نوں سمجھانیاں سی، خود انہاں وچ مبتلا ہو چکے نے، تے ادھر حضور دی حدیث تے بھی عمل کرن نا۔ حضور نے فرمایا
लैसा मिन्ना मा यामुर बिल मारूफ, नेकी दा हुक्म ना करे, फरमाया बुराई तो लोगां नूं वयन हानिल मुनकर, लोगां नूं बुराई तो मना ना करे, लैसा मिन्ना साडे विचों है ही नहीं। ये भी शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगां नूं जेड़े जेड़ा ना खुद संभलते ने ना लोगां नूं संभालण दी तरफ जांदे ने। तो किस्सा मुख्तसर जो अहबाब मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी कोशिश हुंदी है कोई मौका होवे जमात दा ईद दा मौका जिदों भी मैनूं गुफ्तगू दा मौका मिले, मेरी कोशिश हुंदी है कि वक्त आवाम दा बड़ा कीमती है, ओनू जाया ना कीता जाए। कई साथी लम्मे लम्मे राग ला ला के शेर पढ़ते ने, शेरा जो किसी को की मिलेगा भाई, मेरी समझ से गल नहीं आती ना। मैं तुसी मेरी जमात दे अंदर या जेड़े साथी मेरी वाज़ो नसीहत नु सुनदे ने ना, ते मैं कदी नारे मरवाए ने, ते मैं कसम उठा के कहना मैं कदी नहीं गया कि कहो सुभान अल्लाह। और ये हकीकत के अंदर एक गल्ला नारा मरवाना नजायज नहीं, ना सुभान अल्लाह कहलाना नजायज है। एदा एक तासुर है जरा मेरी समझ आंदा है भाई, जो एक आदमी दीन हदीस बयान कर रहा है, कुरान की आयत बयान कर रहा है, हदीस बयान कर रहा है, कोई इस्लाही गुफ्तगू कर रहा है, ते जो ओनू छड़ के आंदा ना कहो सुभान अल्लाह, ते अवाम दे ज़हन जो ओ हदीस निकल जाती है, कुरान की आयत निकल जाती है, तवज्जो किधर उन्हें दिला दी थी सुभान अल्लाह की तरफ। तो विचों कोई साथी नारे मारते ने उठ के, वो कुरान हदीस दी वालों तवज्जो खत्म करा के नारे वाली जो आवाम उठती है तो उन्होंने पल्ले कुछ तक भी नहीं होंदा, बस सुभान अल्लाह ते माशाअल्लाह ते या चंद एक पुठे सीधे मरासियां वाले राग रहे हैं, होर बंदे दे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इन्हां चीज़ां नूं भी मारूफ अंदाज दे नाल, ऐसे अंदाज ना बल्कि कोशिश करके सादे अंदाज दे नाल जेड़ी आवाम दे ज़हनां च कोई ना कोई गल पै जाए, वो चीज है कि स्वाद वाला चस्के वाला मौलवी का अंदाज ना भी होए, लेकिन कोई गल्लां ऐसियां होणगे जिहदे विचों आवाम कोई सबक लैके उठे, ते फिर बहन का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह च दुआ है कि जो मुख्तसर गुफ्तगू हुई है इस्लाह मुआशरा के उन्वान उत्ते अल्लाह करीम जो मैं सुनाया है इहदे उत्ते मैनूं भी अमल दी तौफीक अता फरमाए, सामीन भी अल्लाह अमल दा जज्बा अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुनते